بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم دیکھیں گے پروگرام آپ میٹرو ٹائم نیوز سے لائیو دیکھ رہے ہیں۔ میں طاہر محمود ہوں۔ ناظرین، آج مسلم لیگ نون کی نائب صدر محترمہ مریم صفدر صاحبہ نے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ ان پر جو کیس بنے تھے اس حوالے سے کچھ حیران کن معلومات جو ہیں وہ ان کے حقائق جو ہیں ان کے سامنے آئے ہیں، جو وہ میڈیا اور قوم کے سامنے رکھنا چاہتی ہیں۔ محترمہ مریم صفدر صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ ان پر جو کیس ہیں وہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید نے بنائے، نہ صرف کیس بنائے بلکہ سزا کی بھی یقین دہانی کروائی، اور اس بات کی بھی یقین دہانی کروائی کہ کوئی ایسا بینچ نہ بنایا جائے جو 2018 کے الیکشن سے قبل نواز شریف اور محترمہ مریم صفدر صاحبہ کو ضمانت دے۔ اور ناظرین، ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ اگر ہمیں ضمانت مل جاتی تو ان کے 2 سال کی محنت ضائع ہو جاتی۔ اس کے علاوہ بھی مریم صفدر نے کھل کر جنرل فیض حمید کو ٹارگٹ کیا، مگر ناظرین سوال یہ ہے کہ ان کا ڈی جی آئی ایس آئی، سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو ٹارگٹ کرنا اور اس کے ٹھیک 2 گھنٹے بعد ڈی جی آئی ایس آئی کا تبدیل ہونا، کیا یہ محض اتفاق ہے؟ اور اگر یہ حقیقت ہے تو یہ حقائق اس وقت سامنے کیوں نہیں آیا جب محترمہ مریم صفدر صاحبہ کو سزا سنائی گئی تھی؟ ناظرین، اسار رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ نگار ہیں، سینئر تجزیہ نگار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے، اور سمر اقبال بھٹی صاحب ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ نگار ہیں۔ میں دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رانا صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ کو یہ محض اتفاق لگتا ہے، الزام تراشی اور پھر اس کے بعد تبدیلی؟ نہیں، اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے مریم کے اس سے۔ وہ آلریڈی 4 دن پہلے سے کیا نام ہے میڈیا میں آ گئی تھی یہ ساری چیزیں۔ جی رانا صاحب، انٹرنیشنل میڈیا پہ تو کل سے چل رہی ہے یہ خبر۔ ہاں جی، وہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں مریم کے اس سے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، انہوں نے کہا کہ جی جو ججز ہیں انہیں کمپرومائز کرایا گیا، اور انہوں نے جسٹس شوکت صدیقی کا بھی حوالہ دیا کہ جی ان کا بیان موجود ہے جی۔ تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ مسلم لیگ نون نے ایک جج کو جب وہ کیا کہتے ہیں اس کی مدت پوری ہو گئی تو صدر پاکستان کیوں بنایا، ایک جج کو چیئرمین پی سی بی کیوں بنایا تھا، ایک جج کو پھر صدارتی انتخابات کیوں لڑوایا تھا، اور ایک جج کے بھائی کو، بھابھی کو اور بیٹے کو ایم این اے کیوں بنوایا ہے؟ تو اس کا تو وہ جواب نہیں دیں گی۔ اور جسٹس قیوم کی جو وہ آڈیو ہے جس میں وہ شہباز شریف سے کہہ رہے ہیں کہ جی جیسے آپ کہیں گے ویسا ہو جائے گا، اس کا بھی جواب نہیں دیں گی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن انہیں یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ جی میرے ساتھ، ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے اور اتوار کے دن عدالت کھل کے شہباز شریف کی ضمانت ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انصاف و قانون کی فتح ہو گئی، لیکن جب ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو کہتے ہیں جی جو انصاف جو ہے وہ بک گیا ہے۔ جو ووٹ انہیں پڑ جائیں تو وہ قابل عزت ہے، اور جو دوسروں کو پڑ جائیں وہ جعلی ہے۔ تو پھر دوسری بات یہ کہ مریم نواز فرسٹریٹ ہوئی ہے بہت زیادہ۔ اس کی ریزن یہ کہ ودن پارٹی ان کے خلاف بہت شدید مزاحمت سامنے آ رہی ہے۔ رانا تنویر بولے ہیں، خواجہ آصف بولے ہیں، حمزہ نے کل کہا کہ ہمارا اداروں سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کل پرسوں سعد رفیق کے گھر ایک بیٹھک ہوئی جس میں یہ سارے موجود تھے، گیلانی صاحب، وہ کیا کہتے ہیں خواجہ آصف، رانا تنویر، ٹھیک ہے، یہ سب لوگ، اور ان سب نے یہ کہا کہ یہ جو بیانیہ کی لڑائی ہے یہ جو خاندان میں چل رہی ہے اس سے ہم بھی ڈوب جائیں گے۔ تو مریم فرسٹریٹ ہوئی ہوئی ہے، اور جو کام کوئی عامر نہیں کر سکا تھا مسلم لیگ نون کو کونے پہ لگانے کا، وہ مریم کے بیانات میں لگا دیا ہے۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ مریم اکیلی پھرتی ہیں، حمزہ علیحدہ پھرتے ہیں، شہباز شریف علیحدہ پھرتے ہیں، اور آپ سمجھ لیں کہ جو اس خاندان میں اقتدار کی جنگ ہے وہ اپنے عروج پہ ہے، اور مریم کے ان بیانات کا ایک مقصد ہے کہ شہباز شریف کی اگر کہیں پہ بھی کوئی بات بن رہی ہو تو وہ نہ بنے، وہ بگڑ جائے، مسلم لیگ وہ بگڑ جائے، اور وہ اس سطح پہ مسلم لیگ نون کو وہ اوپر لے جانا چاہتی ہیں کہ اس پہ مفاہمت کا جو فارمولہ ہے وہ ناکام ہو جائے، اور شہباز شریف جو اس پارلیمانی نظام میں رہ کے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہ کر پائے۔ تو مریم کے بیانات کو اس طرح نہیں لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیں ڈی جی آئی ایس آئی کی جہاں تک بات ہے تو یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پہلے ہی اس بات سے خار کھائے بیٹھی ہے کہ
वो ये समझते हैं कि अफगानिस्तान में जो उन्हें जूतियां पड़ी हैं वो पाकिस्तान की वजह से और ISI की वजह से पड़ी हैं, और वो ये समझते हैं कि 40 मुल्कों की फौज जलील और रुस्वा हुई। राह ये समझती है, भारत ये समझता है कि उसकी खरबों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट थी अफगानिस्तान में वो सारी तबाह हुई पाकिस्तान के इदारों की वजह से, और वो ये समझते हैं कि ISI ने वहाँ पे 42 ममालिक की 40 नेटो ममालिक और इसराइल और इंडिया की जो एजेंसियां हैं उन सबको ISI ने वहाँ पे शिकस्त दी। ये ऐसा जख्म है जिसे वो चाटते फिर रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो कुछ सियासतदान हैं वो उनकी जबान बोल के उन्हें खुश करते हैं। अब आज मरियम के ये बयान इंटरनेशनल मीडिया ने उठाना है, इंडिया ने उठाना है, उठा के इसके ऊपर प्रोग्राम करने हैं, इसके ऊपर शोर मचाना है। तो मुझे बताएं कि मरियम किसकी मदद कर रही हैं और किसकी खिदमत कर रही हैं, और इन बयानात से इन्हें क्या मिलेगा सिवाय इसके कि ये मजीद जो है रुस्वा होंगे, मजीद रुस्वा होंगे। अच्छा राना साहब, अगर ये हकीकत थी कि साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद ने ये सारा कुछ करवाया है, तो ये मोहतरमा ने उस वक्त क्यों नहीं बताया 4 साल पहले जब इनको सज़ा हुई थी, इनको और इनके वालिद मोहतरम को? देखिए फिर वही बात है, मैं तो ये समझता हूँ कि उन्हें उनका जनरल फैज को इस तरह डिस्कस ही नहीं हमें मीडिया को करना चाहिए। एक अगर कोई एक बंदा अपनी बेवकूफ़ी और हमाकत से इस तरह के फजूलियात करता है तो मीडिया को उसकी इन बातों को लिफ्ट ही नहीं करानी चाहिए। मीडिया की अपनी भी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, और हमें ये तय करना चाहिए कि हम खड़े किसके साथ हैं। क्या हम कौमी नैरेटिव के साथ खड़े हैं या हम भारतीय नैरेटिव के साथ खड़े हैं? अगर हम कौमी नैरेटिव के साथ खड़े हैं तो फिर हमें इस तरह के बयानात और इस तरह की बातों को बुरी तरह इग्नोर करना चाहिए। और हाँ, अगर हम भारत के नैरेटिव के साथ खड़े हुए तो फिर हमें बिल्कुल इन चीजों को उछालना चाहिए। अदरवाइज एक औरत जो खुद मुजरिमा है, 10 साल उस पर पाबंदी लगी हुई है, उसका वालिद साहब जो है पाकिस्तान से फरार हो गए हैं बीमारी का बहाना करके, और उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। वो वजीर आजम के तैयारे में अपने समधी को जो मतलूब थे अदालतों को उनमें बिठा के लंदन ले जाते हैं और वहां से बैठ के इनकलाब इनकलाब खेलते हैं, और उनके बेटे कहते हैं कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना, और दूसरों के बेटों को वो कहते हैं कि सड़कों पे निकलो और अपनी जानें ज़ाया करो। अच्छा राना साहब, ये वैसे पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की नायब सदर हैं। हेलो जी जी राना साहब, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान की दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की बड़ी दूसरी सियासी जमात की नायब सदर हैं, जिनको हम आज डिस्कस कर रहे हैं और जिनकी बातों के बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि अगर ये कुछ हकीकत थी तो ये उनके ओहदे से हटने के बाद ये सारा कुछ क्यों सामने लाया जा रहा है? ये कोई प्रोपेगेंडा या डील लग रही है आपको कोई? नहीं, किस चीज की डील? दूसरी चीज ये कि वो एक नायब सदर है, और एक तंजीम में को 10 नायब सदर होते हैं जी, ठीक है ना। और हम सदर को तो डिस्कस करते नहीं उस तंजीम के, हम नायब सदूर को लेके बैठ जाते हैं। सदर तो चुप हैं, वो तो मुफाहमत चाहते हैं, वो तो टकराव चाहते ही नहीं है सदर जो हैं। हाँ, तो यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो अपने चचा का रास्ता रोक रही है, इस तरह के बयानात और माहौल पैदा करके वो अपने चचा का रास्ता रोक रही है, ताकि उनके चचा की अगर कहीं इस निजाम में कहीं सुनवाई हो सकती हो, और 2023 के इलेक्शन के अंदर शहबाज शरीफ जो है वो आगे आए। तो वो ये चाहती नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम तो दोनों माँ बाप बेटी जो है हम 23 के इलेक्शन से आउट है, तो वो ये चाहती है कि शहबाज शरीफ भी आउट हो, हमजा भी आउट हो, और हम इनको इलेक्शन ना लड़ने दें। ये सारा माहौल इसलिए बनाया जा रहा है। जी भट्टी साहब, आपको क्या लगता है ये चचा का रास्ता रोकने के लिए या उनकी अगर कहीं बात बन रही है तो वो बिगाड़ने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब, आपने आज भी देखा होगा, ये आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि जो आप कह रहे हैं कि वो अपने चचा की और हमजा की सियासत को पीछे धकेल रही हैं, उन्होंने आपने नोट किया होगा आखिर में एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बोला, उनसे एक सहाफी ने ये सवाल किया कि जी आप इस वक्त जो आपने पिटीशन दायर की है, क्या इसके अंदर आपने मियां शहबाज शरीफ साहब की राय ली है, क्या वो भी इसके हामी हैं? तो उसके जवाब में उन्होंने ये बोला कि जी इसके साथ उनका कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा और नवाज शरीफ का मामला है, इसके साथ जमात का भी कोई लेना देना नहीं है।
تو اس سے پتہ تو یہی چلتا ہے نا جی کہ اگر وہ پارٹی کے صدر کو کوئی اہمیت نہیں دے رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی ڈیسیژنز ہیں وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہ رہی ہیں، اور وہ واقعی وہ بات، وہ ایک جو مفاہمت اور مزاحمت والی بات ہے وہ اس کو پروو کر رہی ہیں کہ واقعی ایسا ہے کہ یہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ ابھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں وہ ان کے خلاف جانے میں ذرا بھی جھجک نہیں محسوس کرتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے معاملے کے اندر جس طرح کے ایلیگیشنز انہوں نے آج لگائے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی پہ، میرا خیال ہے کہ اب ڈی جی آئی ایس آئی کو اس کا بالکل پراپر طریقے سے ایک ان کو جواب دینا چاہیے اور یہ ساری چیزیں کلیئر کرنی چاہیے کہ وہ اتنے وثوق کے ساتھ اتنے بڑے ایلیگیشنز کیسے لگا سکتی ہیں۔ جب بھٹی صاحب یہ واقعی لگ تو کچھ ایسا ہی رہا ہے جیسے یہ بنا بنایا کوئی کھیل بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اگر ان حقائق کا ان کو پہلے پتہ تھا کہ یہ اس بندے نے یہ سارا کچھ کروایا ہے تو یہ محترمہ اس وقت کلیم کرتی جب ان کو سزا ہوئی تھی۔ جی بالکل بالکل، اور یہ بیسیکلی وہ صرف بہانے ڈھونڈ رہی ہیں کسی بھی طرح سے، وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی ہیں کہ جس کے اندر اداروں کو مورد الزام ٹھہرایا جائے۔ کہ یہی ابھی جو پچھلے دنوں جو ایک معاملہ ہوا کہ جب یہ جو برطانیہ سے وہ جو کلین چٹ کی بات کرتی ہیں تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ اس کے اندر بھی انہوں نے، جی بالکل، اس کے اندر بھی انہوں نے مورد الزام جو ہے وہ اداروں کو ہی ٹھہرایا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارے اداروں کی طرف سے وہاں پر مس انفارمیشن دی گئی اور لیکن پھر بھی ہمیں کلین چٹ مل گئی۔ ان کی جتنا جو بھی بات ہوگی وہ اس میں اداروں کو لازمی لے کر آتی ہیں، اور یہ اسار صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ وہ صرف وہ ایک وہ جو کہاوت ہے وہ کہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا اپ اپ اور کڑوا کڑوا تو یہ بات وہی ہے کہ جو ڈیسیژن ان کے اپنے حق میں آئیں گے وہ وہاں پہ معاملہ ٹھیک ہے، جو ججز ان کے حق میں ڈیسیژن دیں گے وہ ٹھیک ہیں، وہ اچھے ہیں، جو ان کے اگینسٹ ڈیسیژن دے دیں گے وہ غلط ہیں۔ اچھا بھٹی صاحب، یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ واقعی خار کھائے بیٹھی ہے یہ کہ واقعی افغانستان میں ہمیں تقریباً کوئی 25-30 ملکوں کی افواج کو شکست ہوئی ہے اور وہ بھی 20 سال بعد عبرتناک شکست ہوئی اور انہیں بھاگنا پڑا؟ آپ کو کیا لگتا ہے واقعی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خار کھائے بیٹھی ہے جیسا کہ بھی اسار صاحب بھی فرما رہے تھے؟ جی جی بالکل، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ اس وقت یہ بالکل کوشش کرے گا، انڈیا اس کے اندر بڑی بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اس سارے معاملے کے اندر پاکستان کو جو ہے وہ الزام دیا جائے اور سارا ملبہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ڈالا جائے، اور امریکہ جو ہے وہ بھی ان کے جس طرح پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ سینٹ میں ایک بل بھی پیش کیا گیا جس کے اندر یہی ساری چیزیں مینشن کی گئیں کہ جی پاکستان کا جو رول ہے اس کے اندر وہ لازمی بات ہے کہیں نہ کہیں ہے۔ تو یہ ان کا ابھی ان کی کوشش ہوگی، یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بالکل کوشش ہوگی کہ پاکستان کے اوپر یہ سارا ملبہ ڈال کے پاکستان کو پریشرائز کیا جائے، بلکہ یہ بھی پاسبل ہے کہ آنے والے ٹائم میں مزید بھی پاکستان کے اوپر کچھ سینکشنز وغیرہ بھی لگ سکتی ہیں۔ بھٹی صاحب اور رانا اسار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جہاں سے منقطع ہوا تھا دوبارہ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ بھٹی صاحب، کیا یہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ ان کی مدت ملازمت پوری ہو یا کوئی ان کی تبدیلی کی کوئی بات نکلے، جیسا کہ کل سے انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ ڈسکس ہو رہی تھی اور یہ خبر بھی ہائی لائٹ ہو گئی تھی تو کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو کورٹ کمانڈر پشاور جو ہے وہ تعینات کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ چیز کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ یہ سارا کچھ ہو اور اس کے بعد ان کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کی جائے؟ نہیں، میرے خیال ہے کہ انہوں نے کوشش ضرور کی ہے کہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ جی اب ایک پاکستان کا اس وقت آئی ایس آئی کا جو ادارہ ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے اندر انڈر ڈسکشن ہے اور اس کے اندر جتنی بھی پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے آل اوور دا ورلڈ، تو اس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ جی اس کا تھوڑا سا بینیفٹ لیا جائے اور اس کو مزید اس کے اوپر بلیم لگائے جائیں اور مزید اپنی طرف سے بھی کچھ چیزیں ایڈ کر کے ان کو بتایا جائے، پوری دنیا کو بتایا جائے۔ دیکھیں اس کا اوور آل جو نقصان یہاں پہ انہوں نے یہ تو بالکل بھی نہیں دیکھا کہ جی اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے آل اوور دا ورلڈ انٹرنیشنل لیول کے اوپر، وہاں پہ پاکستان کے وقار کی بات ہے، پاکستان کی عزت کی بات ہے۔ آپ کو تو چاہیے تھا کہ اس وقت پاکستان کے نیریٹو کی بات کرتی، پاکستان کے بقا کی، پاکستان کی وقار کی بات کرتی، لیکن انہوں نے ایک بار پھر یہی ثابت کیا کہ جس طرح پہلے بھی ہوتا ہے کہ جی ان کی جتنے بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں یہ سارے، اب دیکھیں اسار صاحب کی بات ٹھیک تھی کہ اب یہ سارا معاملہ ان کی جو یہ پریس کانفرنس تھی
اس کے اندر جس طرح انہوں نے ججز کے اوپر الزامات لگائے، جس کے اوپر انہوں نے ISI کے ادارے کے اوپر الزامات لگائے، اب یہ ساری چیزیں جو ہوں گی یہ ایک انٹرنیشنل میڈیا کے اندر لازمی بات ہے ایک نیا ٹاپک بن جائے گا کہ جی دیکھیں جی اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہے اس کے اندر ان کا عمل دخل ہوتا ہے یا اس کے اندر وہ کہیں نہ کہیں مداخلت کرتے ہیں، تو اوورال پاکستان کا ہی امیج نیگیٹو دوبارہ سے بھیجنے کی کوشش کی ہے۔ بٹی صاحب 25 منٹ کی میڈیا بریفنگ تھی یہ جو آج سامنے آئی، تقریباً 25 منٹ کی تھی، 1-2 منٹ کم یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو ٹارگٹ صرف فرد واحد تھا؟ جی بالکل ایسا ہی نہیں، فرد واحد نہیں تھا، فرد واحد کے ساتھ انہوں نے عدلیہ کے اوپر بھی کافی الزامات لگائے۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت اب یہ تو عدلیہ کی طرف سے بھی چاہیے کہ وہاں سے بھی کوئی نہ کوئی رسپانس آنا چاہیے اس کے اوپر، اور لازمی ایکشن آنا چاہیے، اور ISI کی طرف سے بھی لازمی بات ہے اس کے اوپر رسپانس آنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹے ادارے نہیں ہیں، ہمارے پاکستان کے مایہ ناز ادارے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں وہ الزامات بھی چھوٹے نہیں لگائے، بہت بڑے الزامات ہیں، تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی رد عمل لازمی آنا چاہیے کہ جس کے اندر ان کو جواب لازمی ملنا چاہیے کہ جس کے اندر وہ خود کو ثابت کریں گے۔ وہ انہوں نے دیکھیں اوپنلی اپنی پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے چیلنج کیا نا اوپنلی کہ جی اگر کوئی اس کے اندر اگر کوئی قصوروار نہیں ہے تو پھر وہ کھڑا ہو کے یہ کیوں نہیں کہتا کہ جی یہ غلط کہہ رہا ہے، تو وہ تو انہوں نے تو اوپنلی چیلنج کیا، تو میرا خیال ہے کہ اس کے رسپانس میں ابھی اداروں کو آگے بڑھ کے اس کو کاؤنٹر ضرور کرنا چاہیے، اس کا جواب ضرور دینا چاہیے، یہاں پہ خاموشی بنتی نہیں ہے۔ اچھا بٹی صاحب، یہ محترمہ 4 سال چپ کیوں رہی ہیں؟ انہیں چپ کروایا گیا یا چپ رکھا گیا انہیں؟ دیکھیں یہ اس طرح کے معاملات واقعی بڑا کنفیوز کر دیتے ہیں پورے معاملے کو، کہ ایک محترمہ کے جو خود عدالتوں کے اندر چکر لگا رہی ہیں، ان کے اوپر خود بہت زیادہ کیسز ہیں اس وقت جو چل رہے ہیں کہ جن میں وہ خود کو کلیئر نہیں کر پا رہی ہیں، اس کے باوجود اور وہاں پہ آلریڈی ان کو ریلیف مل رہا ہے کہ آپ دیکھیں جتنے کیسز ان کے اوپر چل رہے ہیں، ان کو جس طرح وہ کہہ رہی تھی کہ جی مجھے اور میرے والد صاحب کو 2018 سے پہلے جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے تو وہ ہمارے اوپر ہمیں سزا دی گئی، تو اگر وہ معاملہ ہوتا تو وہ آج بھی ہو سکتا تھا کہ آج بھی عدالتوں کی طرف سے کوئی اس طرح کا ایک رسپانس آ سکتا تھا کہ اگر ان کے والد صاحب اگر باہر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں عدالتوں کے اندر وہ اشتہاری قرار دیے گئے ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے تو ان کو اس بات کا جواب دینا چاہیے نا کہ جی اگر آپ اداروں کے وقار کی بات کرتی ہیں یا اگر آپ اداروں کی اصلاحات کی اور ان کی عزت کی بات کرتی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو وہ خود وہ عزت دے کر دکھائیں نا، کہ سب سے پہلے تو آپ خود اپنے والد صاحب کو واپس بلائیں کہ جی ہاں ٹھیک ہے جی ہم لوگ اداروں کی عزت کرتے ہیں جی، لیکن یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، لیکن ہم لوگ پھر بھی اداروں کی عزت کرتے ہیں، آئیں اور سب آ سے کے پہلے تو مقدمات کو فیس کریں، اپنا موقف بیان کریں، کلیئر ہو۔ ہاں جی، کہ سب سے پہلے تو آپ خود اداروں کی تذلیل کر رہے ہیں کہ جی آپ کو کورٹ کی طرف سے آرڈرز آتے ہیں، کورٹ کی طرف سے یہاں تک کہ اشتہاری قرار دے دیا جاتا ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیں وہ اب جب پاناما کا کیس تھا تو اس وقت تو آپ اپنے والد صاحب کو لے کے پاکستان میں آ گئیں، تو اگر آج بھی اسی طرح کا کوئی سٹیپ لے لیں تو اس کا الٹا ان کی پارٹی کو بینیفٹ ہو سکتا ہے، سیاسی طور پہ بہت زیادہ بینیفٹ ہو سکتا ہے کہ جی، اور عوام کے اندر سرخرو ہو سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی دیکھیں جی اگر وہ غلط ہوتے تو وہ باہر نہ بیٹھتے، لیکن اگر وہ باہر بیٹھ کے سیاست کر رہے ہیں تو اس کا مطلب بٹی یہ ہے صاحب کہ وہ کہتے ہیں ہم رسک نہیں لے سکتے، یہ ہمیں کوئی گارنٹی دے، ضمانت دے تو پھر ہم یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، ہم رسک ہی نہیں لے سکتے ان کو واپس بلانے کا۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر عدالتیں جس کو بھی اشتہاری قرار دیتی ہیں تو وہ جتنے بھی اشتہاری ہوتے ہیں یا جتنے بھی لوگ جن کے اوپر کوئی چارجز ثابت ہوتے ہیں تو وہ پہلے آ کے عدالت کے سامنے آ کے اپنی کچھ کنڈیشنز رکھیں گے کہ جی آپ ہمارے ساتھ نرمی کریں، تو اس کے بعد ہم پیش ہوتے ہیں۔ بالکل یہی تو وہ قانون ہے بٹی صاحب، ان لوگوں کے ساتھ نوابوں جیسا سلوک ہوتا ہے، گھر کے کھانے اور یہ سارا کچھ ان کو LED اور اینڈرائڈ فون اور سارا کچھ من پسند اور نیوز پیپر صبح ملتے ہیں ان لوگوں کو پڑھنے کے لیے، ان لوگوں کو کیا ہے یہ جیل میں رہیں یا گھر میں رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان لوگوں کا۔ اچھا بٹی صاحب نہیں، لیکن ابھی فرق پڑنا ہے نا، ابھی فرق پڑنا ہے، اسی وجہ سے تو وہ واپس آ بھی نہیں رہے کہ ان کو پتا ہے کہ جی ابھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ جو پہلے جو پروٹوکول ملتے تھے، جو VIP جیلز ملتی تھیں، ابھی ہو سکتا ہے وہ نہ ملیں، اور اگر وہ نہیں ملیں گی تو پھر تو جیل کے اندر ان کا 2 دن گزارنے بھی بڑے اچھا بٹی صاحب ان محترمہ کو جس مقدمے میں ان محترمہ کو سزا ہوئی ہے، یہ اس کی منی ٹریل دیں اور اپنی جان چھڑوائیں اور سرخرو ہوں۔
جی بالکل، میں اسی لیے پہلے بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے عدالتوں کو اگر عزت دینی ہے تو آپ یہ نہ کریں کہ آپ جب بھی آپ کو عدالت کی طرف سے بلاوا آتا ہے، اگر آپ پاکستان میں بیٹھی ہیں اور آپ اگر پیشی کے لیے جا بھی رہی ہیں تو وہاں پر جانے سے پہلے آپ اپنے کارکنان کو اٹھاتی ہیں اور ایک شور و ولولہ مچا کے اور ایک شور شرابہ مچا کے آپ وہاں پہ جاتی ہیں کہ جی کیس کی طرف سے توجہ ہٹ کے وہ اس طرف آ جائے کہ جی آپ کے ساتھ عوام کی سپورٹ ہے یا کوئی اس طرح. دیکھیں عوام کی سپورٹ آپ کے ساتھ تب ہوگی کہ جب آپ خود کو وہاں پہ بجائے اس کے کہ آپ ایک جلسے جلوس کی شکل میں جائیں اور احتجاج کی شکل میں جائیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اکیلی وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ پیش ہو کے جو ان کا سوال نامہ ہے جو ان کو جا کے کلیئر کریں. یعنی اس کی یہ منی ٹریل دیں نا، اس کے ثبوت دیں، یہ کیسے انہوں نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس جو ہیں وہ کیسے خریدے، آف شور کمپنی کیسے بنائی، اس کی منی ٹریل کیا تھی، پیسہ کیسے گیا. اور سرخرو ان سے بھٹی صاحب ان سے پوچھا یہ جاتا ہے کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیسے بنائے ہیں، جواب میں یہ کسی نہ کسی پہ الزام تراشی شروع کر دیتی ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ صرف ان کی طرف سے نہیں، یہ پوری جماعت کی طرف سے ایسا ہی ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب بھی جب پیش ہوتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی یہی ہوتا ہے کہ ان سے سوال کوئی کیا جاتا ہے لیکن آگے سے جواب کوئی نہیں. آتا بھٹی ہے. صاحب اگر میاں ان سے صاحب تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میں کوئی دھیلے کی کرپشن بھی ثابت کر کے دکھایا، میں نے کی نہیں. دہلے کی واقعی نہیں کی. نہیں تو اگر بھٹی دہلے صاحب کی ہوتی تو آج تک ثابت کہاں ہو سکی ہے؟ دیکھیں نا، ملزم ہے وہ، مجرم نہیں ہے وہ بھی. جی بالکل بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمارے جو عدالتی نظام ہے ہمارا، یہ اس کے اندر اس طرح کی اصلاحات کی بالکل ضرورت ہے کہ جو جتنے اس طرح کے میگا کیسز ہیں، میگا کرپشن کیسز ہیں، ان کو اتنا زیادہ لنگر آن نہیں کرنا چاہیے، ان کو اتنا زیادہ لٹکانا نہیں چاہیے کہ ان کے اندر جتنا ان کو تو چاہیے کہ پریورٹی وائز آن پریورٹی رکھ کے جتنا جلدی ہو سکے ڈے ٹو ڈے ہائرنگ کر کے اس کو معاملے کو کلیئر کرنا چاہیے کہ وہ اس کے اندر ملزم ہے، وہ اگر اس کے اندر مجرم ثابت ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتے ہیں تو آپ ان کو کلیئر کریں. حمزہ شہباز شریف ابھی بھی اگر باہر ضمانت پہ ہیں تو وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی یا انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا یا انہوں نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی یا کسی چیز میں انوالو نہیں ہے. وہ تو ساری چیزیں وہ خود مان چکے ہوئے ہیں اور ساری چیزیں ویری کلیئر ہو چکی ہوئی ہیں کہ وہ خود مان چکے ہوئے ہیں جی کہ 25 ارب روپے مجھے نہیں پتا جی میرے اکاؤنٹ میں کہاں سے آئے. ان کو اگر کوئی لیوریج دیا گیا ہوا ہے عدالتوں کی طرف سے تو وہ صرف اسی وجہ سے دیا گیا ہوا ہے کہ ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا کہ آپ اتنے ٹائم پیریڈ کسی کو حراست میں رکھ کے ان سے تفتیش کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ ان کو اگر کوئی چیز ثابت نہیں ہو پا رہی تو آپ ان کے اوپر کیس کنٹینیو رکھیں لیکن وہ جیل کے اندر نہیں رہیں. پھر اس کے بعد فیصلہ جو ہے وہ دوسرے فورم پہ ہوگا. بھٹی صاحب یہ لندن تو کیا پاکستان میں بھی جائیداد نہیں؟ جی لندن تو کیا میری تو پاکستان میں بھی جائیداد نہیں. اگر یہ سچ ہے تو آج تک ثابت کیوں نہیں ہو سکا؟ جی بات پھر وہی آ جاتی ہے. دیکھیں مرزا صاحب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری عدالتوں کے اندر جو ایک طریقہ کار ہے کیسز سننے دیکھیں کا. بھٹی صاحب اس چیز کو ثابت کریں، اس چیز کو ہاں جی ثابت کریں، اس چیز کے شواہد دیں کہ بالکل میں نے جو کہا ہے بالکل سچ کا ہے. آپ ایک عوامی عہدہ رکھتی ہیں، اب آپ ایک پارٹی کی نائب صدر ہیں، عوام سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا لنک ہے، آپ کیسے جھوٹ بول سکتی ہیں؟ ماضی میں بھی آپ نے جھوٹ بولے، کبھی کیلبری فاؤنٹ لے کے آ جاتی ہیں، وہ ایک ایسا فاؤنٹ انہوں نے بنا دیا تھا، کبھی قطری کھاتا آ جاتا ہے ان کی یہ سارے سلسلے میں، اور یہ کہتی ہیں کہ میری تو جائیداد ہی کوئی نہیں ہے. لیکن پھر اس جائیداد کو یہ ثابت کرنے کے لیے پھر ان خطوں کا کیوں سہارا لیا انہوں نے؟ اگر یہ سارا کچھ بالکل حقیقت تھا تو پھر یہ ثابت کر دیتے، سارا کچھ لا کے سامنے رکھ دیتے کہ یہ سارا کچھ ہے، ہماری جان چھوڑیں، ہمارے اوپر کیوں مقدمات اور کیسز جو ہیں وہ آپ لوگوں نے کیوں بنائے ہوئے ہیں. لیکن جب کچھ دکھانے کے لیے ہے ہی نہیں تو اس کے بعد ہی بندہ یہ کہے گا جی مجھے چھوڑو، اس نے بھی وہ کیا ہے، اس نے بھی وہ کیا ہے. دیکھیں ان لوگوں کا ہمیشہ سے یہ رویہ رہا ہے کہ یہ عدالت کے اندر ان کے بیانات کچھ اور ہوتے ہیں اور جب باہر آ جاتے ہیں تو باہر آ کے اپنی ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے باہر آ کے ان کا رد عمل کچھ اور ہوتا ہے. کہ آپ صرف میاں صاحب کے بھی پچھلے سارے ان کی تقاریر نکال کے دیکھ لیں، ان کے بیانات نکال کے دیکھ لیں کہ جی وہ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جناب یہ ہیں وہ ذرائع کہ جہاں سے یہ آیا، یہ ہیں وہ ذرائع کہ جہاں سے یہ آیا، یا لیکن ایون فیلڈز بتایا کے نہیں بارے میں انہوں نے. بتایا نہیں ہے انہوں نے کہ جی ایون فیلڈ فلیٹس کے بارے میں بھی اپنے اسمبلی کے اندر فلور کے اوپر کھڑے ہو کے کچھ اور کہتے ہیں اور جب عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو وہاں پہ کچھ اور کہتے ہیں، وہاں پر بھی تضاد پایا جاتا ہے. تو اس طرح کی کافی چیزیں جو ہے وہ بالکل وہ کنفیوز کرتی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے عدالتی نظام میں چاہیے کہ اس طرح کے کیسز کو جتنا جلدی ہو سکتا ہے ان کو ایک پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہیے تاکہ عوام کے سامنے چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. اور یہ جتنی جلدی عوام کے سامنے کلیئر ہوں گی
اور اگر کوئی آدمی اس کے اندر ملوث ہے اور اس کی سزا یا جزا جو بھی چیز ہوتی ہے وہاں تک پہنچائی جائے گی، تو عوام کو بھی ایک یہ چیز کلیئر ہوگی کہ ٹھیک ہے جی یہ چیز ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہوتی، یہ آدمی اس چیز کی ملوث تھا یا نہیں تھا۔ ہمارے پاس آپ دیکھیں ریسنٹلی ایک ایگزامپل ہے کہ جو نور مقدم والا کیس چل رہا ہے، اب ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جس کے اندر ایک آدمی واضح طور پہ اس چیز کے اندر ملوث پایا گیا ہے، اس کے باوجود اس کے کیس کو آج 3 ماہ 4 ماہ ہونے والے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ اس کو لنگر آن کیا جا رہا ہے اور اتنا زیادہ لٹکایا جا رہا ہے۔ تو حالانکہ اس طرح کے کیسز کے اندر تو جتنا جلدی ہو سکے ان کو ڈیسیژن دے کے ان کو نپٹا دینا چاہیے۔ تو اسی طرح اگر اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس جو ہے اگر اس کو اتنا لٹکایا جا سکتا ہے، تو یہ اس طرح کے جو کیسز ہیں، جو کرپشن کے کیسز ہیں، ان کے اندر تو قانون کے اندر بے شمار راستے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو آپ نے لٹکانا ہو تو آپ کیسے لٹکائیں گے۔ بالکل بھٹی صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر کسی چیز کو لٹکانا ہو تو اس کو بڑے لمبے عرصے تک کھینچ کھانچ کے لٹکایا جاتا ہے، اور تب تک لٹکایا جاتا ہے جب تک گورنمنٹ چینج نہ ہو جائے، حکومت بدل نہ جائے، اس لیے ان سب چیزوں کو جو ہے وہ کھینچ کھانچ کر ناظرین لٹکایا جاتا ہے۔ ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔